السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ولی محمد ولی۔ کہا جاتا ہے کہ اردو ادب میں غزل کی شروعات ولی سے ہوتی ہے۔ ولی کے نام، تاریخ پیدائش اور جائے پیدائش سب کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن بیشتر لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ ان کا نام ولی محمد اور تخلص ولی تھا۔ دیکھیے، یہ کہتے ہیں کہ ولی کی تاریخ پیدائش، ان کے نام اور ان کی پیدائشی جگہ کہ وہ کہاں ان کی پیدائش ہوئی، اس کے بارے میں اختلاف ہے لوگوں میں۔ کئی لوگوں کا الگ الگ نظریہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا نام ولی محمد تھا اور تخلص ولی تھا، اور ان کی پیدائش اورنگ آباد میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، ابتدائی تعلیم مینس پرائمری ایجوکیشن شروع میں۔ بعد میں احمد آباد آ کر انہوں نے شاہ وجیہ الدین کی خانقاہ کے مدرسے میں تعلیم مکمل کی اور یہیں شاہ نور الدین سہروردی کے مرید ہو گئے۔ خانقاہ کہتے ہیں کہ صوفی بزرگوں کے رہنے کی جگہ، وہیں ان کا صوفی بزرگ تھے اور ان کا مدرسہ تھا، وہیں انہوں نے تعلیم اپنی مکمل کی ولی نے، اور پھر انہی کے شاگرد ہو گئے، مرید ہو گئے۔ ولی نے فارسی الفاظ اور انداز بیان کی آمیزش، یعنی ان دونوں کی ملاوٹ سے ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ ولی کے کلام کا یہ نیا رنگ نہ صرف ان کی مقبولیت کا باعث بنا، بلکہ اس زمانے کے دہلی کے شعراء نے بھی اس کا اثر قبول کیا اور وہ بھی اسی انداز میں شاعری کرنے لگے۔ ولی نے جو نیا انداز اختیار کیا تھا شاعری کا، تو نہ صرف ان کو شہرت حاصل ہوئی بلکہ کئی اور شعراء نے بھی اس طرح سے شاعری کرنی شروع کر دی۔ ولی کے اثر سے دہلی میں اردو شاعری کا چلن عام ہوا، جو آگے چل کر روز بروز ترقی کرتا گیا۔ ولی کا انتقال احمد آباد میں ہوا۔ ولی اپنے زمانے کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے اردو شاعری کی تقریباً تمام اصناف میں صلاحیت کے جوہر دکھائے ہیں، یعنی اردو شاعری کی جو اور باقی اصناف آپ کو بتائی گئی ہیں، قصیدہ ہے، مرثیہ ہے، رباعی ہے، قطع ہے، حمد ہے، نعت ہے، بہت سی اصناف ہیں۔ تو ان تقریباً تمام اصناف میں انہوں نے اپنی صلاحیت کے جوہر دکھائے، یعنی تمام اصناف میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ ولی سے پہلے قصیدے اور مثنوی کا رواج زیادہ عام تھا۔ قصیدہ وہ نظم جس میں کسی امیر کی، رئیس کی یا کسی بادشاہ کی تعریف کی جاتی تھی، اور مثنوی وہ نظم جس میں کوئی قصہ بیان کیا جاتا تھا، اس میں فوق الفطری عناصر، جن بھوت پریوں کے واقعات بیان کیے جاتے تھے، اور یہ ایک طویل نظم ہوتی تھی۔ قصیدہ بھی ایک طویل نظم ہے اور مثنوی بھی ایک طویل نظم ہوتی تھی۔ یہ ایک داستان کی طرح ہوتی تھی، جیسے ایک پورا پریوں کا قصہ، واقعہ، جنوں کا، اس طرح سے یہ نظم میں کہی جاتی تھی۔ تو غزل سے پہلے یا ولی سے پہلے قصیدہ اور مثنوی ہی کہی جاتی تھی۔ ولی نے غزل کو اولیت دے کر اردو شاعری کو ایک نیا موڑ دیا، یعنی ولی نے غزل کو اول درجے پر پہنچایا اور اردو شاعری کو ایک نیا موڑ دیا۔ انہوں کی غزلوں میں خیال کی ندرت اور بیان کی لطافت پائی جاتی ہے۔ مطلب ان کی غزلوں میں ایک خوشگواریت کا احساس ہے، کچھوتا پن ہے اور بیان کی لطافت ہے، پر اثر ہے۔ انہوں نے
اپنی غزلوں میں حسن و عشق کے مضامین کے ساتھ ساتھ تصوف اور معرفت کو بھی جگہ دی ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے غزل کا تعارف پڑھا ہے، پچھلی ویڈیو میں سنا ہے، تو اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ غزل میں عام طور پر عشقیہ باتیں بیان کی جاتی تھیں، لیکن دھیرے دھیرے غزل میں اور طرح کے مضامین بھی داخل ہونے لگے ہیں۔ یہاں یہی بات کہی گئی ہے کہ ولی نے حسن و عشق کے علاوہ تصوف اور معرفت کو بھی جگہ دی ہے۔ تصوف یعنی دنیاوی خیالات سے ہٹ کر کچھ کہنا یا لکھنا، اور معرفت یعنی خدا شناسی، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا، اس سے متعلق بھی اشعار کہے ہیں یا غزلیں کہی ہیں۔ عشقیہ واردات و کیفیات کے بیان میں سرور و مستی کا انداز پایا جاتا ہے۔ ولی محبوب کے حسن کے داخلی اثر کے ساتھ ساتھ اس کے خارجی اوصاف کا بیان بھی پرلطف اور دلکش انداز میں کرتے ہیں، یعنی اس کی باطنی خوبصورتی کے علاوہ ظاہری خوبصورتی کا بیان بھی خوبصورت اور پرلطف انداز میں کرتے ہیں۔ ولی کی زبان میں ایک خاص مٹھاس ہے جو ہندی، دیسی اور فارسی کے الفاظ کو توازن کے ساتھ استعمال کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ یعنی ان کی زبان میں ایک خاص مٹھاس ہے جو ہندی، دیسی یعنی اور فارسی، دیسی اپنے یہاں کے وہ جو ان کی اپنی زبان تھی، ان الفاظ کو برابری کے ساتھ توازن کے ساتھ اپنی شاعری میں انہوں نے ان کو شامل کیا الفاظ کو، اور ان الفاظ کی بدولت ان کی شاعری میں ایک خاص مٹھاس پیدا ہو گئی ہے۔ ولی کا تعارف بہت مختصر ہے اور یہیں ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔